کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ سے ڈر مانگا جائے کہ اللہ ہمیں اپنا ڈر دے، اپنا تقویٰ دے، اور پھر ہم سے کام لے۔ وہ تائید ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اس کام کے ساتھ مدد ہوگی، کیونکہ ڈر ڈر کر ڈر رہے، پھر ان کے لیے بشارت ہوگی، طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنائے، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنائے، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر آدمی خیر کا ذریعہ بنائے کہ اللہ مجھے خیر کا ذریعہ بنا، مجھے شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا۔ اور ایک سخت بات یہ فرمائی ہے کہ ملعون ہے وہ جو سویا ہوا فتنہ جگاوے۔ ملعون من ایقظ فتنة نائمہ، کہ ملعون ہے وہ آدمی، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر جو سویا ہوا فتنہ جگاوے۔ یہ بہت سخت بات کہی ہے۔ دونوں باتیں کہی ہے، اپنے آپ کو خیر کا ذریعہ بھی بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ فتنے کا ذریعہ نہ بنانا۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے دین کا دیا ہے امت کو، وہ اللہ کی امانت ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ کا ڈر ہی ہے، اخلاص والے کے اندر یہی صفت ہوتی ہے۔ دو صفت ہوتی ہے اخلاص والے کی، ایک اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جتنا مخلص اتنا ڈرنے والا، جتنا مخلص اتنا ڈرنے والا۔ دوسرا پہلو اخلاص کا ہوتا ہے یقین کا، یقین اللہ پر یقین ہے، اس کی قدرت پر یقین ہے، اس کی مدد پر یقین ہے، ہم سے کیا ہوگا، اللہ کرنے والا، اللہ کرنے والا ہے، بنا بگاڑ صرف اللہ کے ہاتھ میں، رات اور دن اللہ کے ہاتھ میں، حیات موت اللہ کے ہاتھ میں، ایسے سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کرے گا۔ اخلاص والے کے اندر اللہ کا یقین بھی ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا یقین اس کو اللہ کی طرف چلاتا ہے۔ فائدہ ہے، آدمی جس کا امیدوار ہوتا ہے، جس کا یقین ہوتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اللہ کا ڈر، کہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ اس کو اس کے نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے ایمان خوف اور رضا کے درمیان میں ہے۔ ایمان والے کو امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ آسانی کرنے والا ہے، سارے اچھے حالات کا وہ امیدوار رہے اللہ سے، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کو پسند ہے